اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ کنٹینیویشن ہے۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے قرآن کی ان آیات کو سمجھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں احکامات بتائے تھے، اور اس مرتبہ میں نے وہ آیتیں سلیکٹ کری ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے بارے میں اپنے احکامات بتائے ہیں۔ اور میرا مقصد یہاں پہ قرآن کو سمجھانا ہے، تفسیر کرنا نہیں ہے، نہ معنی بتانے ہیں۔ تو پہلی آیت جو میں نے سلیکٹ کی ہے سورہ النساء کی ہے، آیت نمبر 1 ہے اور سورہ نمبر 4 ہے۔ یہ آیت جو ہے عموماً جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کو میں اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن شریف میں لفظ ازواج کئی مرتبہ آیا ہے، اور یہ جمع ہے زوج کی، اور زوج کے معنی ہوتے ہیں جوڑا۔ تو یہ جوڑا جو ہے یہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر۔ تو عموماً جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ازواج کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بیوی سن رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کے بارے میں وہ اس کا زوج ہے، اور اگر شوہر اس آیت کو سن رہا ہے تو وہ بیوی اس کی زوج ہے۔ تو یہ ڈبل دونوں طرف یہ اپلائی ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس کو اوپر اسکرول کر دیں تو آیت شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بہت بڑی پاورفل آیت ہے، سارے انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں، تمام انسان، ہر زمانے کے سارے انسانوں کو۔ یہاں مومنوں کو خطاب نہیں ہو رہا یا مسلموں کو خطاب نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری تخلیق جو ہے انسان، ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً یہ فرما رہے ہیں کہ اتقو جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، زندگی کو اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہے، یہ اتقو جو ہے یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرو ربکم، اپنے رب سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ وہ کون ہے رب جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ خلقکم ہے۔ یہ کم جو ہے یہ سارے انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، یعنی تمہارے رب نے پیدا کیا تم سب کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من نفس واحدہ۔ نفس واحدہ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک نفس سے، ایک جان سے تم سب کو ہم نے پیدا کیا، یعنی وہ ابتدا تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ اس آیت کے اس حصے کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا، اور پیدا کیا اس نے، یعنی اللہ نے، منہا، اس سے۔ اب یہ میں اس کی تشریح کروں گا 1 منٹ میں۔ زوجہا، اس کا جوڑا، چونکہ جوڑا جو ہے وہ اب یہاں پہ حضرت حوا جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لفظ منہا جو عموماً ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا یہ ہے کہ اس، یعنی حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ تو نہیں کیا جاتا، یہ لوگوں میں خیال پیدا ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ کہانی کی شکل ہے، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ایک پسلی نکالی اور اس سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ یہ کہانی والی بات ہے۔ کہا یہاں جا رہا ہے کہ جو دوسری تخلیق کی گئی یعنی ان کی زوجہ، اس کی تمام فطرت جو تھی وہ پہلے تخلیق کی ہی جیسی تھی،
یعنی جس فطرت پہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی فطرت پہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی ان کی خیالات، ان کے تصورات، ان کے جذبات، یہ سب ایک جیسے تھے دونوں کے درمیان میں، ان کی علم کی حدود، ان کی سمجھ، ان کے احساسات یہ بالکل میچ کرتے ہوئے تھے، سوائے اس کے کہ جسمانی طور پہ تھوڑا فرق ہے دونوں میں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ نسل انسانی کے لیے ضرورت ہے کہ انسان ہی کی طرح ہو دوسرا انسان۔ تو یہ خلق منہا زوجہا جو ہے، اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا وہی سارے خصوصیات ان کی زوجہ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے زوجہ پیدا کر دی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا، یہ ہما جو ہے یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان دونوں سے، ان دونوں کی جوائن ہونے سے، بثہ کا مطلب ہے پھیلا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ان دونوں کی ابتدا سے، رجال کہتے ہیں مرد کو اور نساء کہتے ہیں عورت کو۔ تو اللہ فرما رہے رجالن کثیرن، بہت زیادہ تعداد میں مرد پھیلا دیے دنیا میں، و نساء، اور بہت زیادہ تعداد میں عورتیں پھیلا دیں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اس کے بعد جب تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو اتنا ہوا کہ ہزاروں لاکھوں سے بڑھ کر ملین اور بلینز میں لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے گئے، اور وہاں دو ہی قسمیں پیدا کریں اللہ تعالیٰ نے، یا رجال یا نساء، یا مرد یا عورت، یا لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، لیکن ابتدا ہے وہ نفس واحد سے اور ان کی زوجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فردر کہتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ ٹاپک انسان، شوہر اور بیوی کے بارے میں، اس لیے میں نے اس کو آیت کو یہاں پہ روکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ چلیں گے جو کہ آیت سورہ الروم کی ہے۔ یہ آیت ہے 21 اور سورہ نمبر ہے 30۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہایت ہی عجیب و غریب طریقے سے اس رشتے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور یہ رشتہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ دو ہستیاں جو اپنے اپنے مقام پہ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ماحول مختلف ہے، حالات مختلف ہیں، والدین مختلف ہیں، تعلیم مختلف ہے، ہر چیز مختلف ہے، ایک دوسرے سے کبھی دیکھا نہ سنا، اور یہ دو شخصیتیں ایک ساتھ لائی جاتی ہیں اور ایک ماحول میں جوڑ دی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیا تم سب کو۔ اچھا، اب یہ فرمایا من انفسکم ازواجن، تمہارے لیے پیدا کیا ازواج جو کہ تمہاری ہی طریقے کی ازواج ہیں، یعنی یہ ایک ہی انسان کی فطرت ہے، مرد اور عورت۔ اچھا، جو اہم چیز اس کے بعد فرمائی جا رہی ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اچھا، یہاں پر اگر یہ آیت مرد پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ازواج ہیں وہ ان کی بیویاں ہیں یا بیوی ہے، لیکن اگر اس آیت کو خواتین پڑھ رہی ہیں تو یہ لفظ ازواج وہ ان کے شوہر ہوں گے، یعنی بہرحال یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اس کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کر دیا، تمہارے ہی میں سے، من انفسکم، جوڑے۔ اچھا، اب اس کا مطلب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو اگلا لفظ ہے یہ بہت اہم ہے، یہ لفظ ہے لِتَسْكُنُوا۔ اس میں پہلا حرف جو ہے وہ لام ہے، اور یہ لام جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اس لیے کہ، تاکہ۔ تسکنو جو ہے وہ سکون سے ہے، سکون حاصل کرنا، تو یہ تے جب لگ جاتا ہے یہ تو صیغہ ہو جاتا ہے تمہارے لیے، لِتَسْكُنُوا، تاکہ
تم سکون حاصل کرو الیہا دوسری پارٹی کی ساتھ. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سکون کا کیا مطلب ہے یہاں پہ. یہ وہ سکون ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو ہر قسم کا سکون رہتا ہے. ذہنی سکون ہوتا ہے, جسمانی سکون ہوتا ہے, جذباتی سکون ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر ہونے کی بعد جب دونوں ایک جگہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک دوسرا جو شخصیت ہوتی ہے اس باعث سکون ہوتی ہے ہر طریقے سے, خالی جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر, معاشرتی طور پر, ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کے طور پر دونوں بہت پر اطمینان اور پرسکون رہتے ہیں اگر حالات اچھے ہیں گھر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سکون کا جو جذبہ ہم نے پیدا کر دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے سکون کی زندگی گزارنے کا طریقہ قائم کر دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ایک نشانی ہے. اچھا اس کے بعد یہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, اور اس نے بنا دیا بینکم تمہارے درمیان میں, یعنی مرد اور عورت کے درمیان میں ایک عجیب چیز رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مودۃ و رحمہ, دو چیزیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں. یہ لفظ رحمت و رحمت سے ہے, یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحیم اور مہربانی کرنے کی جذبہ ہوتا ہے. لفظ مودہ ہے, یہ لفظ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم الحسنہ سنا ہوگا, ودود. ودود کے معنی جو بہت محبت کرنے والی شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں. یہ روٹ لیٹرز وددہ سے بنا ہے, واو دال دال, اور پھر اس کو ماڈیفائی کر کے مودہ بنایا گیا ہے عربی زبان میں. تو مودہ کے معنی ہے کہ بہت ہی زیادہ محبت جو ہے وہ ان دو شخصوں کے دو میاں اور بیوی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. گو کہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے ساری عمر, لیکن جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے ان کو سکون نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک, یقیناً اس میں لآیات لقوم یتفکرون, بہت ہی زیادہ نشانیاں ہیں. یہ لام جو ہے لام تاکید کہلاتا ہے. یقیناً نشانیاں ہیں, اور کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو تفکر کرتے ہیں, جو غور و خوض کرتے ہیں. اگر آدمی فکر نہ کرے, نہ سوچے تو کچھ بھی نہیں, لیکن اگر غور کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صاف نشانیاں نظر آتی ہیں کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے, اور یہ چل رہا ہے لاکھوں ہزاروں سال سے چل رہا ہے, اور ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور اس نظام میں آ رہے ہیں, اور یہ نظام قائم ہے. یہ مودہ والا اور رحمہ والا اور تسکنو, یہ سکون والا نظام جو ہے. اچھا اس کے بعد آگے چلیے. اس کے بعد اگلی آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الفرقان کی آیت ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ان کے ماننے والے ہیں, اس کی ہدایت کو سمجھنے والے ہیں, ان کو ایک دعا سکھائی ہے, اور یہ دعا ایسی ہے کہ بہت پاورفل دعا ہے, اور یہ دعا دونوں کے لیے ہے. اگر یہ بیوی یہ دعا پڑھ رہی ہے تو وہ شوہر کی طرف اشارہ ہے اس دعا کا, اور اگر شوہر یہ دعا مانگ رہا ہے تو بیوی کی طرف اشارہ ہے, اس لیے یہ دونوں پہ اپلائی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں, جو الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے, سورہ 25 ہے, والذین یقولون, اور وہ لوگ, اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یقولون وہ کہتے ہیں. اچھا جب بھی لفظ یقولون, قل یا قالا یقولو یہ لفظ آتے ہیں, ان کے معنی ہوتے ہیں بولنا یا کہنا. لیکن اگر اس کے بعد لفظ ربنا آ جائے تو پھر ترجمہ یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ رب سے کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ جو ہیں کہہ تو رہے ہیں, لیکن ایکچولی آپ ون وے کہہ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو والذین, آپ دیکھیں گے کہ بہت جگہ اس قسم کی فارمیشن میں آیتیں آتی ہیں, قل ربی, ہے نا, تو کہہ دو اے میرے رب. تو یہاں پر جو رب بنا ہے
یہ اس کو دعا میں تبدیل کر رہا ہے. تو والذین، اور وہ لوگ، جو بھی لوگ ہیں اس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آ جائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا، وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہتے ہیں ربنا. اچھا، یہ رب اور نا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. ہمارا رب، اگر یہ خالی ربی ہوتا تو میرا رب. یہاں پر دعا کر رہے ہیں لیکن پکار کس کے لیے رہے ہیں؟ ساری انسانیت کے رب کو پکار رہے ہیں، اے ہمارے رب. اس کا مطلب ہے دعا میں وہ سارے انسانوں کو شامل فرما رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب دعا کرتے ہیں حب لنا. حب کا مطلب ہوتا ہے عطا فرمانا، دینا، عنایت فرمانا. ہمارے لیے عطا فرما، ہمارے لیے بنا دے، ہمارے لیے یعنی اس مقام پر پہنچا دے. کس بارے میں؟ من ازواجنا، ہماری زوج، ہماری بیویاں، یا بیویاں کہہ رہی ہیں تو شوہر کے بارے میں، ہمارا جو دوسرا جوڑا ہے اس کے بارے میں دعا ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد فوراً بعد اس لفظ ہے وذریاتنا. ذریات جو ہے وہ ذریتن کی جمع ہے، ذریتن اولاد کو کہتے ہیں. ذریات اس کی جمع ہے اولادیں. اور چونکہ دعا سب کے لیے مانگی جا رہی ہے، سارے انسانیت کے لیے مانگی جا رہی ہے، تو اس کی جمع استعمال کی جا رہی ہے کہ ہم ہر گھروں میں جو اولادیں ہیں ان سب کے لیے. ان سب کو کیا بنا دے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے قرۃ اعین. یہ ہے محاورہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک. اعین جو ہے وہ جمع ہے عین کی. عین جو ہے وہ عینک، آنکھ کو کہتے ہیں، اور اعین دونوں آنکھیں، یعنی ہماری آنکھیں. آنکھوں کی قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو. تو ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے سکون کا باعث رہیں، ہمارے لیے خوشی کا باعث رہیں. ہم ہر وقت ان کو دیکھ کے جو ہیں وہ اطمینان کی حالت میں رہیں. یہ قرۃ اعین ہے. اس کے بعد تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے ازواج کے لیے، بیوی شوہر کے لیے مانگ رہی ہے، شوہر بیوی کے لیے دعا، اور اولاد دونوں کی ہے تو ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. اور ان کے لیے کہ قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ان کو. پھر مزید اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اپنے لیے دعا کرو. وجعلنا، اور اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں بنا دے، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، امامہ. امامت کا مطلب ہے جو ہم آگے بڑھ جائیں، یعنی متقین بھی بنے اور ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں. امام کا مطلب ہوتا ہے پیشوا. پیشوا کا مطلب ہے کہ ہم آگے بڑھنے والے ہو جائیں، ان کے سردار ہو جائیں پیشواؤں کے، یعنی یہ کہ ہمیں ہائر اسٹیٹس مل جائے امامت اس کا، تقوی کا. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سنائی ہے، یاد دلائی ہے قرآن میں کہ اس دعا کو مانگا کریں. آپ جب بھی ہر وقت مانگیں اس دعا کو، عموماً یاد بھی ہوتی ہے لوگوں کو، اس کو مانگتے رہنا چاہیے. یہ گھر کے اچھے ماحول کے لیے بہت ضروری ہے. خاص طور پہ اگر دونوں ہی مانگتے رہیں تو پھر وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں ان کے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں گے اس میں وہ محبت بھی پیدا ہوتی رہے گی، وہ اس کا احترام بھی کریں گے اس محبت کا، اور حالات گھر کے اچھے رہیں گے. اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی آیت پہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ المومن میں آیت نمبر 8 اور 9 میں جو ہے اب مزید دعا سکھائی ہے لوگوں کو. اچھا، یہ دعا جو ہے یہ ایکچولی فرشتوں کی دعا ہے. جو فرشتے گھر والوں کے لیے، انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں یہ دعا شامل ہے. تو فرشتے کیا دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے دعا جو کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ان کی فلاح اور بہتری کے لیے، اچھے ماحول کی بہتری کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آخرت کی بھی دعا کر رہے ہیں. تو اچھا، اللہ تعالیٰ پہلے دعا ہے ربنا. یہ ربنا جو ہے یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب. وہ ادخلہم، ادخلہ اس کو کہتے ہیں داخل کرنا، ان کو داخل کر. یعنی یہ جو میاں بیوی ہیں یہ اچھی طریقے سے ایمان کی زندگی رکھ رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، تو ان کو داخل فرما جنات، ان باغوں میں، ان جنتوں میں، جنات عدن، ایسے جو ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں،
جو جنت ہے ان میں داخل فرما، وعدتہم جس کا کہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو داخل فرما بلکہ ومن صلح، ان میں سے جو اصلاح جنہوں نے اپنی کر لی ہے، جو نیک ہو گئے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے فرشتوں کی کہ ان کے آبائہم، ان کے باپ داداؤں کو بھی داخل فرما، وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو بھی داخل فرما، بیوی ہے تو میاں، میاں ہے تو بیوی کو داخل فرما، وذریاتہم وہی لفظ ہے، اور ان کی اولادوں کو بھی داخل فرما ان باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ گو کہ لوگ ابھی دنیا ہی کی زندگی میں رہ رہے ہیں، لیکن فرشتے ان کی آخرت کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں۔ انکا انت العزیز الحکیم، او اللہ یقیناً تو بہت ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ فرشتوں کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ اس کا دوسرا حصہ جو دعا کا ہے اگلی آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ فرشتے ایک اور طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تیری جنت میں داخل ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں انہوں نے نیکی کی زندگی گزاری ہو، تو اب وہ دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں دعا۔ وقہم السیئات، سیئات جو ہے وہ جمع ہے سیئتن کی، اور اس کا مطلب ہے برائی۔ تو سیئات کا مطلب برائیاں، جو بھی برائیاں ہوتی ہیں انسان کرتا ہے۔ وقہم کا مطلب ہے ان کو بچا دے، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نا وقنا عذاب النار، او اللہ ہمیں، یہ قی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچا دینا۔ ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب النار سے بچا دے۔ یہ قی جو ہے اس کا مطلب ہے بچا دے۔ ہم کا مطلب ہے ان لوگوں کو، یعنی جو نیک لوگ ہیں جن سے کہ تو نے وعدہ بھی کیا ہے، ان کو اس دنیا کی زندگی میں برائیوں سے بچا دے، تاکہ یہ تیار ہو کے آئیں، جب ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹیں تو ان کو پھر جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اچھا، اس کے بعد فرشتے ایک اور تشریح پیش کرتے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ، ومن تق السیئات، جس کو بھی تو نے بچا دیا برائیوں سے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وقہم السیئات، ان کو بچا دے برائیوں سے، تو ہم دنیا کی زندگی میں رہ رہے ہیں، ہمارے سامنے برائی کرنے کے بھی مواقع ہیں، نیکی کرنے کے بھی مواقع ہیں۔ تو دعا یہ کی جا رہی ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ جب یہ دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کے ماحول میں سے ان کو برائیوں کی طرف راغب ہونے سے بچا دے۔ اچھا، اس کے بعد اگر یہ بچ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن تق السیئات، جو کہ ان برائیوں کے نتائج سے بچ گیا، یومئذ آج کے دن جو قیامت کا دن ہے، تو قیامت کے دن جو انجام ہے برائیوں کا اس سے بچ جائے گا۔ وہ اگر دنیا میں برائیوں سے بچ گیا ہے تو آخرت میں جو کہ یومئذ آج کے دن، اس دن قیامت کے دن اگر ان برائیوں کے انجام سے بچ گیا، فقد رحمتہ، تو پس تیری رحمت ہو گئی اس کے اوپر۔ یعنی دنیا میں تو ان کو برائیوں سے بچا دے، اور جب دنیا میں برائیوں سے بچ جائیں گے تو قیامت کے دن وہ ان برائیوں کے انجام سے، عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ سیئات کا مطلب مقصد سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی صحیح ڈیٹیلز میں جایا جائے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تیری طرف سے عطا ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد چونکہ یہ رشتہ، اب یہ فرشتوں کی دعا کا ٹاپک ختم ہو گیا، اب ہم آتے ہیں دنیا میں واپس۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں آیت نمبر 4 میں یہ ایک بہت ہی عمدہ بات بتا رہے ہیں جو بہت ضروری بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ دو ہستیاں، ایک مرد اور ایک عورت، جو کہ کہیں ایک دوسرے اپنے اپنے گھروں میں پروان چڑھے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح میں آنے والے ہیں، اس وقت مرد کو ہدایت کی جا رہی ہے،
وآتوا النساء، جب تم شادی اور نکاح کا عمل کرو تو دے دیا کرو، آتو کا مطلب ہے دے دیا کرو، النساء عورتوں کو یعنی بیوی کو، بیوی کے لیے کیا دے دیا کرو؟ صدقاتہن، یہاں میں اس طرح اس کا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہننا جو ہے نا اس کو علیحدہ کر دے، ہننا عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، تو اصل وہ لفظ جو بچ جاتا ہے وہ صدقات ہے، وہ دال کے اوپر پیش لگا ہے صدقات۔ ہم جسے لفظ صدقات کہتے ہیں وہ تو چیریٹی ہوتا ہے، صدقہ جسے کہتے ہیں، لیکن یہاں دال کے اوپر جو پیش ہے تو یہ صدقہ لفظ ہے، اس کی جمع صدقات ہے، تو صدقہ کے معنی ہوتے ہیں مہر کے۔ صدقہ اگر دال کے اوپر زبر ہے تو صدقہ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خیرات کرنا۔ دال کے اوپر پیش لگا دے صدقہ تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں مہر، نکاح کا مہر جو ہے۔ تو صدقات جمع ہے اور ہن عورتوں کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مرد کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ شادی کے وقت عورتوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کچھ مہر، چونکہ یہ خطاب سارے لوگوں سے ہو رہا ہے تو یہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن آپ شادی تو ایک ہی بیوی سے کر رہے ہیں ایک وقت میں، تو اس عورت کو مہر دے دیا کرو نہلا کا مطلب ہے خوشی کے ساتھ، جو بھی مہر مقرر کر دیا گیا ہے آپس میں اس کو چاہے اسی وقت دے دو یا اس کے بعد میں دے دو، سمجھے، لیکن بڑی ہنسی خوشی دے دو اس کو۔ اچھا، اب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور فرمائی ہے، عورت کو یہ چوائس دیا ہے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ عورت کو چھوڑ دے اپنی طرف سے، بعد میں آپ نے مہر راضی ہو گئے، اس کے بعد اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، کچھ میں ضروری نہیں کہ آپ سارا ادا کریں، میں کچھ چھوڑ بھی دیتی ہوں، ان شیئن، کچھ بھی اس میں سے، اور وہ اپنی مرضی سے دے، من ہو نفسن، اگر اپنی خوشی سے وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا بڑا اتنی زیادہ رقم مقرر کر دی ہے ہمارے گھر والوں نے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو کم کر دیتے ہیں شادی کے بعد، اس وقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مرد سے کہا فَكُلُوهُ ہنیم مریا، تو پھر ٹھیک ہے اس کو تم اپنے استعمال میں لاؤ اور بغیر فکر کیے ہوئے اس پر راضی ہو جاؤ جو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے اچھی عورتوں کے لیے کہ اگر وہ چاہتی ہیں تو کچھ کم کر دیں بعد میں، اس وقت تو ہو گیا ہے جو بھی طے ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت پر آئیے، سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 187، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ ایک بڑی آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے لیا ہے، اس لیے کہ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہن استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لیے، ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں۔ اس کے بعد یہ بات بالکل دوسری طرف کی جا رہی ہے، وانتم، اور تم مردوں سے کہا جا رہا ہے، لباس لہن، تم عورتوں کے لباس ہو۔ یہ لباس مثال دی جا رہی ہے، لباس ایک دوسرے کو لباس کہا جا رہا ہے، یعنی مرد عورتوں کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ لباس پہ غور کریں، لباس کی کیا کیفیات ہیں، لباس کی کیا ضروریات ہیں۔ جب ایک شخص ایک لباس پہنتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، تو وہ اس کی زینت میں اضافہ کر دیتی ہیں، اس کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہیں، اس کی قیمت میں انسان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اس سے۔ تو بیوی جو ہے وہ لباس کا مانند ہے کہ جب وہ شادی کر کے گھر میں آ جاتی ہے تو آپ کی زینت بڑھ جاتی ہے، آپ کا گھر کا ماحول جو ہے وہ عمدہ ہو جاتا ہے۔ تو لباس کی، اچھا، دوسری لباس کی کیا کیفیت ہے کہ وہ باہر کی برائیوں سے بچاتا ہے، مطلب تیز دھوپ سے بچاتا ہے، کئی اور چیزوں سے بچاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کا لباس ہے، وہ باہر کی چیزوں سے آپ کی حفاظت فرماتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر جو ہے وہ باہر کے معاملات سے حفاظت فرماتا ہے، تو ایک لباس کی طرح ہو گیا وہ۔ اچھا، پھر اگلی چیز کیا ہے لباس کی، کہ لباس جو ہے وہ جسم کے اندر میں جو بھی کچھ ماحول یا معاملات ہوتے ہیں
ان کو باہر نہیں آنے دیتا. مثال کے طور پہ کسی کو کچھ تکلیف ہے یا کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، لباس پہننے کے بعد وہ اس کا کور بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی جو خامیاں ہوتی ہیں وہ باہر جا کے نہیں بتاتی، وہ ان کو وہیں روک لیتی ہے گھر کے اندر ہی. باہر لے جا کے لوگوں سے اعلان نہیں کرتی کہ یہ شخص جو ہے بہت ہی جذباتی ہے، غصے والا ہے، اس طریقے کا ہے. تو وہ لباس کی طرح سے اس کو پروٹیکشن دے دیتی ہے. اور اسی طریقے سے شوہر جو ہے وہ باہر جا کے اپنی بیوی کے بارے میں باتیں نہیں کرتا دوسرے لوگوں سے کہ بھئی وہ تو ہر وقت غصے میں رہتی ہے اور ہر وقت ناک چڑھائے رہتی ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ حالانکہ غصے والی ہے یا مرد غصے والا ہے، لیکن وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ لباس بن کے اس کی حفاظت کرتی ہے اس طرح سے کہ اس کے خامیوں کو باہر نہیں جانے دیتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لباس کی مثال دی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مثال ہیں، اور لباس جس طریقے سے حفاظت کرتا ہے یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ النساء کی، آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت اہم چیز بتائی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں. قوامون کا لفظ ہے یہاں پر. یہ بعض حضرات قوامون کو بہت ہی غلط لے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حاکم ہے، ہم جو چاہیں ان کے اوپر حکومت کریں گے. یہ وہاں مطلب نہیں ہے، یا ذمہ داری کا مطلب ہے. بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنا فضل کیا ہے. بعضهم علی بعض، ایک کے اوپر دوسرے کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اب دیکھیے کیا ذمہ داری بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد جو ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں گھر کے اوپر. وہ جاتے ہیں صبح سے شام تک ملازمت کرتے ہیں، اس کے بعد جو آمدنی ہوتی ہے وہ گھر لاتے ہیں اور اس سے گھر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے اپنے اوپر کہ وہ سارے دن گھر سے چلے جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر. تو یہ جو ہے یہ ذمہ داری ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اچھا، اس کے بعد عورتوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس ذمہ داری کا جواب یہ ہے کہ یہ فالصالحات ہیں، یہ نیک عورتیں ہیں، قانتات اطاعت شعار ہیں، حافظات ہیں. یہ حفاظت کرتی ہیں جس چیز کی حفاظت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات صرف شوہر کے لیے ہے اور کہیں اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر کی اور بیوی کی آپس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس طریقے سے چلیں گی. اچھا، اس کے بعد سورہ اسے النساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے جو ایمان لے آئے. لا یحل، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یحل جو ہے یہ حلہ کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ لافل ہونا. تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے ان ترثوا النکاح کرہا، کہ اپنی بیویوں کو یعنی جب گھر میں شادی ہو کے آ جائیں تو اپنی ملکیت سمجھنا شروع. ترثو ہے جو ورثے سے بنا ہے، وارث ہو جانا. تم ان کو انہیرٹ نہیں کرتے ہو، یہ تمہارے ایکول بیسس پہ شادی ہو کے تمہارے گھر میں آئی ہیں. اب تم یہ نہیں سمجھو کہ یہ میری ملکیت ہو گئی، یہ میری جائیداد ہو گئی ہیں، اب میں جیسا چاہوں گا زبردستی ان کے ساتھ ان کا اختیار ہے میرے اوپر، ہر طریقے سے میں ان کو استعمال کروں گا کھانا پکوانے کے لیے، گھر کا کام کرانے کے لیے، اپنی ذمہ داریاں پوری کروانے کے لیے، ان کو نوکر سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ تمہاری وراثت نہیں ہے، تم ان کو اپنا وارث وراثت جائیداد مت سمجھو. ان کے ساتھ برابری کا ماحول رکھو، برابری سے ان کے ساتھ پیش آؤ. اچھا، اس کے بعد ایک بڑی عمدہ چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عاشرو کا مطلب یہ، اچھا یہاں پر بتایا جا رہا ہے شوہر کو کہ ان کے ساتھ معاشرت کرو، یا عاشرو کا مطلب ہے معاشرت سے، ان کے ساتھ رہو گھر کے اندر معروف طریقے سے، اچھی طریقے سے، احسان کے طریقے سے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پوائنٹ بتایا یہاں پہ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یہ كَرِهْتُمُوهُنَّ ہے، اسے کراہیت سے ہے. یہ ان کے بارے میں اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے، کراہیت ہوتی ہے ناپسندیدگی کے معنی میں. مثال کے طور پہ
کھانا پکانے میں کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ کو پسند نہیں آیا کھانا، یا اور کسی کام میں جو ہے وہ انہوں نے ذمہ داری سے کچھ نہیں وہ اپنا وہ کام کیا، تو آپ کو یہ بات ناپسند ہو گئی ہے نا. تو آپ نے کیا کیا کہ یہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کی ناپسندید کی وجہ سے کرہ تموہن، ان کے ساتھ کراہیت کا معاملہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ غصے میں آ گئے. آپ نے اس کی وجہ سے ان کی تضحیق کر دی، تذلیل کر دیا، آپ نے ان کو چھوٹا سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاسا، سوچو شاید کہ ان تکرہو شیئا، تم کسی چیز کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرو، شاید کوئی چیز، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی میں تمہارے لیے کیا کیا خیر رکھے ہوئے ہیں، کثرت کے ساتھ خیر رکھے ہوئے ہیں، جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں تم سوچتے بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بھلائیاں اور خیر اور اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تمہیں ان کا احساس بھی نہیں ہے کہ ان کے فائدے بھی نہیں نظر آ رہے. تم چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں ناپسندگی کا احساس کر رہے اور اپنے خامخواہ ان کے اوپر غصہ نکال رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے سمجھایا ہے کہ گھر کے ماحول کو صحیح رکھو. اچھا، دو آیتیں اور ہیں، میں ان کو جلدی میں ختم کر دوں گا. بہت اہم ہے اگلی آیت، سورہ النساء کی یہ آیت ہے 35. یہاں اس کا وہ ہیڈر ہے اصلاح بذریعہ منصف. عموماً جب شادی کے بعد وقت گزرتا رہتا ہے تو بعض اوقات ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ شادی جو ہے وہ آگے اس میں ناکامی ہی نظر آتی ہے کہ اب یہ چلے گی نہیں. لیکن ایک چیز نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس سے پہلے کہ کوئی سخت قدم اٹھایا جائے، یہ طریقہ اختیار کر جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ اکثر نہیں ہوتا. جب شوہر اور بیوی کے درمیان میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور کوئی ناچاقی پیدا ہوتی ہے اور ان میں کچھ ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ ان کو ہوا دینے والے آ جاتے ہیں سامنے، وہ اس کو مزید آگ لگاتے ہیں اس کو، تاکہ یہ رشتہ جو ہے نا بالکل ہی نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ اور فرمایا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ، گھر کے وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں، یعنی میاں بیوی کے علاوہ رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو کہ سنجیدہ لوگ ہیں، جو کہ ہوا دینے والے نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس خطاب فرما رہے ہیں اس آیت میں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں ڈر ہو، کس سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے یہاں پر جو کہ میاں بیوی کو چاہتے ہیں کہ ان کی شادی اچھی طریقے سے چلتی رہے، ان کے ہمدرد ہیں، ہوا دینے والے نہیں ہیں، مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں خیال ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے میاں بیوی کے درمیان میں کچھ ناچاقی بڑھ گئی ہے، اختلاف بڑھ گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تو پھر ایسا کرو، کیا کرو؟ فَبْعَثُوا، تو پھر لے آؤ، مقرر کرو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مرد کے گھر والے سے ایک اچھا شخص، سنجیدہ شخص، منصف شخص سلیکٹ کر لو. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کے گھر والوں میں سے کوئی ایک اچھا آدمی، ذمہ دار آدمی، سنجیدہ آدمی، اس کو لے آؤ. یہ دو آدمی منتخب کر لو. اچھا، اب یہ دونوں بیٹھ جائیں گے، پہلے آپس میں گفتگو کریں گے، پھر میاں سے گفتگو کریں گے، پھر بیوی سے گفتگو کریں گے، پھر دونوں کو بٹھا کے گفتگو کریں گے سنجیدگی کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ یہ کسی طریقے سے مسئلے حل ہو جائیں جو کسی بھی قسم کے مسائل ہیں، شکایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد ان یریدا اصلاحا، یہ یریدا کا مطلب ہے ارادے سے بنا ہے، اور یہ یریدا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ان دو منصف لوگوں کی طرف جو کہ
منصف بنا دیے گئے ہیں، جج بنا دیے گئے ہیں. ان کا مطلب ہے اگرچہ، ان یریدا، اگر یہ دونوں کا ارادہ ہو جائے، یہ سارے حالات سننے اور دیکھنے کے بعد اس بات کا ارادہ ہو جائے کہ اصلاحاً ان میں اصلاح ہو سکتی ہے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ الفاظ، یہ جو 5-6 الفاظ میں بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے. یعنی اگر یہ دونوں حضرات دونوں طرف کی شکایتیں سننے کے بعد، آپس میں مشورہ کرنے کے بعد، یہ دونوں آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی ابھی کوشش کی جا سکتی ہے، اس شادی میں جان باقی ہے، کسی طریقے سے حالات ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، اگر یہ دونوں اس پر متفق ہو جائیں تو اللہ فرما رہے ہیں یوفق اللہ بینہما، تو اللہ توفیق عطا فرما دیں گے کہ ان دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے. اور اگر ان دونوں جو منصف حضرات ہیں انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ اب اس شادی میں کوئی جان نہیں ہے، تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن ان دونوں کا اگر یہی کنکلوژن ہے، ان دونوں نے اس نتائج پہ پہنچ گئے کہ ابھی کچھ باقی ہے، کوشش سے اصلاح ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی ان کی مرضی کے تابع ہو جائے گی. ان دونوں نے اصلاح کا ارادہ کر لیا ہے منصفین نے، تو اللہ توفیق دے دے گا. یوفق اللہ، اللہ توفیق دے دے گا بینہما، کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں شادی کے مسائل حل ہو جائیں. یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ نہیں کی جاتی ہے ہمارے ماحول میں. میاں بیوی کے اختلافات بڑھتے رہتے ہیں، ہوا دینے والے ان کو ہوا دیتے رہتے ہیں، اور جلدی کوشش ہوتی ہے کہ شادی ختم ہو جائے یا جو بھی اس کا حشر ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں کہ یہ قدم اٹھائے جائے ہمارے گھروں کے ماحول میں، ہماری بیوی اور شوہروں کے ماحول میں. جب ابھی کچھ شادی میں جان باقی ہے تو یہ دو منصف حضرات کو لایا جائے، بیچ میں بٹھایا جائے، اور ان کو اس قرآن کی آیت کو بتا کے اور اس پر عمل کروایا جائے. ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ علم ہے، جاننے والا ہے اور خبیر ہے. آخری آیت حقوق جائیداد میں یہ فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 7 ہے سورہ نساء کی، کہ اگر، پہلے میں اس کی تشریح کر دوں پھر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اگر بیوی کے گھر والے، والدین یا دوسرے کچھ جائیداد چھوڑ کے جائیں تو وہ بیوی کا حصہ ہوتا ہے. اگر شوہر کے گھر والے، اس کے والدین کوئی جائیداد چھوڑ کے چلے جائیں دنیا سے، تو وہ شوہر کا حصہ ہوتا ہے. دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. شوہر کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کی جائیداد لے کے اپنے بینک میں جمع کرا دے، نہ بیوی کو حق ہے. اگر مل کے خرچ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حقوق ہیں وہ انہی کے ہوتے ہیں جن کے نام جائیداد ہوتی ہے. اچھا، آیت کہتی ہے للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے. نصیب کہتے ہیں حصے کو. مرد مما ترک الوالدانی، جو بھی چھوڑ گئے ہیں ترکے میں اس کے والدین اور اس کے اقربون، رشتہ دار. مرد کے جو رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں جائیداد میں، وہ مرد ہی کا ہے. وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے ہے نصیب، جو حصہ مما ترک الوالدان والاقربون، جو اس کے والدان، عورت کے، بیوی کے والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ گئے ہیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوٹی اماؤنٹ ہو، چھوٹی جائیداد ہو، چھوٹا حصہ ہو، یا کثرت سے زیادہ ہو، یہ ان دونوں کا اپنا اپنا ہے. نصیب مفروضہ، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر بات فرما دی ہے. اب بعد میں چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ فیملی کے کامن یوز میں لا سکتے ہیں، لیکن حق انہی کا ہے. اگر وہ بیوی اپنا حصہ اپنے بینک میں رکھنا چاہ رہی ہے تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ اس میں سے لے، اسی طریقے سے دوسری پارٹی کا. تو یہ سارے جو ہیں معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک شوہر اور بیوی کو ایک عمدہ زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تفصیل سے بیان فرما دی ہیں. اگر اب شوہر اور بیوی ان آیات کو پڑھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے حساب سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں،
تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً رحمت اور جو مودہ شامل ہوگی اور ان کی زندگی خیر اور بہتری کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیتوں کو اور قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور ان کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔